ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے پوری توجہ سے دروازہ ڈھونڈا جو قدیم زمانوں میں لے جاتا تھا۔ وہ پھر اپنے سیلف ہائپنوسس میں خود کو غرق کرتے ہوئے پٹ کھول دیے۔ دونوں جانب ایک روشن دوپہر واضح ہوئی، چلچلاتی ہوئی دھوپ ایک چراگاہ پر بکھری تھی۔ سبزہ، ہر سو سبزہ۔ وہ اس زمردی گھاس پر سفید پھولے پھولے سے بھیڑ جا بجا گھاس چرتے دکھائی دے رہے تھے۔ کیا واقعی دمشق میں اتنا سبزہ تھا؟ مگر کوئی بات نہیں، یہ منہ کی دنیا تھی۔ وہ قدم قدم چلتی آئی اور ایک پتھر پر بیٹھے شیخ کے دائیں جانب آ پہنچی۔ جھکے کندھوں کے ساتھ اس نے محض اتنا کہا، میں آ گئی ہوں، مجھے بتائیے کیا ہے میرا علاج؟ شیخ اپنی سفید سرمئی لباس میں بیٹھے تھے، نگاہیں دور چرتے بھیڑیوں پر تھی۔ ہلکا سا بولے، وقف الوہی بحیث انت فلیسلی متاخر عنہ ولا متقدم۔ تیری محبت نے مجھے وہاں لا کھڑا کیا جہاں تو ہے۔ اب یہاں سے مجھے نہ کوئی پیچھے ہٹا سکتا ہے نہ آگے بڑھا سکتا ہے۔ درست، میں بھی ایسے ہی نقطے پر کھڑی ہوں۔ وہ بھی سامنے دیکھنے لگی۔ میرا دل جل رہا ہے، میں بے چین ہوں، مضطربہ ہوں۔ کیا اس قاتل جادو کے اتار کا کوئی منتر ہے؟ میرے دل میں یہ مرض مستعمر، پرانا مسلسل چلے آنے والا مرض اپنی جگہ بنا چکا ہے اور میں اپنا دل کھو چکی ہوں۔ کیا میں پھر سے اپنے دل کی مالک بن سکتی ہوں؟ وہ گناہ گار ہے، قاتل ہے، پھر بھی میں اس سے نفرت نہیں کر پا رہی۔ مریض محبت کو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینا چاہیے، لڑکی، کہ کسی شخص کے قبضے میں اپنا دل چھڑانے کے لیے اس کو بھولنا یا اس سے نفرت کرنا ضروری نہیں۔ بھولے بغیر موادان کیسے کیا جائے؟ پھر اس کا علاج کر کے انسان کو چاہیے کہ اس کے مرض کو یا تو پیدا نہ ہونے دو، لیکن اگر پیدا ہو چکا ہے تو اس کے علاج کے دو طریقے ہیں۔ آج میں تمہیں پہلا طریقہ سمجھاتا ہوں، اور کیا گارنٹی ہے کہ میں یہ کروں گی تو میرا دل مجھے واپس مل جائے گا؟ ہاں، اور یہ تو تمہارے اوپر منحصر ہے کہ تم کتنے اچھے سے دعا لیتی ہو۔ اس کا دل پھر سے شکوک و شبہات کا شکار ہونے لگا۔ 700 سال پرانے شیخ کو کیا معلوم موبائل، انٹرنیٹ، آئل کار ملز، پاکستان کے مارٹر انکلز میں ان سارے مسئلوں کا جو اسے درپیش تھے، مگر پھر بھی اس نے سنا چاہا۔ شیخ کا پہلا توڑ، گزے بصر، مطلب اسے عربی بھول گئی تھی۔ اپنی نگاہ کو پست رکھو، نگاہ کی حفاظت کرو اور اس کو نہ دیکھو جس کی وجہ سے دل کھویا ہے۔ حنین نے حیرت سے ان کو دیکھا۔ جن کی ہے سامنے تھی۔ بھیڑ چراگاہ میں چر رہے تھے، ہوا چل رہی تھی، مگر ان کا دماغ الجھ گیا۔ نگاہ پست کرنے سے کیا ہوگا؟ 10 فائدے ہیں، سنو گی؟ شیخ نے مسکرا کر چہرہ اس کی طرف موڑا۔ حنین نے اثبات میں سر ہلایا۔ پہلا، یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو بھی انسان فلاح پاتا ہے وہ حکم انہیں مان کر ہی فلاح پاتا ہے، اور جو ناکام ہوتا ہے وہ حکم نہ ماننے کی وجہ سے ہی ناکام ہوتا ہے۔ حنین مزید توجہ سے سننے لگی۔ دوسرا فائدہ، اس کی نظر جو زہر آلود تیر تمہارے دل تک پہنچا کر تمہارا دل ہلاک کرتی ہے، آنکھ کی حفاظت سے وہ تیر تمہارے دل تک نہیں پہنچے گا۔ وہ انگلیوں سے گنوا رہے تھے۔ نظر کی حفاظت سے دل میں پوری توجہ سے اللہ کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ صحیح، وہ بالکل محو ہو کر سن رہی تھی۔ اور چوتھا فائدہ، آنکھ کی حفاظت سے دل مضبوط اور پرسکون رہتا ہے، اور آزاد نگاہی یعنی ہر غلط چیز یا شخص کو دیکھ لینے سے دل مغموم رہتا ہے۔
اور پانچواں فائدہ، نگاہ پست رکھنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ سورہ نور میں اللہ نے نہض بصر کی آیت کے بعد الآیات نور پیش کی، کیونکہ دل میں نور نظروں کی حفاظت سے داخل ہوتا ہے، اور نجب دل نورانی ہو جائے تو ہر طرف سے خیر و برکت اس انسان کی طرف دوڑتی ہے، اور جن کے دل اندھیروں ان کو شر اور تکلیف کے بادل گھیرے رکھتے ہیں۔ چراگاہ اور اس کے اجلے اجلے بھیڑ، ہر چیز حسین کے ذہن سے محور ہو چکی تھی۔ وہ مکمل یکسوئی سے سن رہی تھی۔ بوڑھا استاد کہہ رہا تھا، ورنہ جن لوگوں کی نگاہ آزاد اور آوارہ رہتی ہے، ان کا دل منتشر رہتا ہے۔ آزاد نگاہی بندے اور اللہ کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ اور چھٹا اصول، جو کہ میرا بھی بہت فیوریٹ ہے، اللہ کا اصول جانتے ہو؟ اس کے لیے جو چھوڑو گے وہ اس سے بہتر عطا کرے گا۔ تم نگاہ چھوڑ دو، وہ بدلے میں نگاہ عطا کرے گا۔ وہ تمہیں بصیرت دے گا، فہم و فراست کی نگاہ عطا کرے گا، اور تمہاری فراست بھی خطا نہیں ہوگی۔ مومن اسی نگاہ کی وجہ سے ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا۔ حنین کے دل کی گرہیں کھل رہی تھیں۔ ساتویں چیز، آزاد نگاہی سے انسان ذلیل ہوتا ہے، اپنے نفس کے قدموں میں خود کو رول کر بے توقیر کر دیتا ہے، مگر جو نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کو عزت دیتا ہے، لوگوں میں بھی، فرشتوں میں بھی، اور سانس لینے کو رکے۔ آٹھویں بات، نگاہ کے ذریعے شیطان اتنی تیزی سے دل میں جا پہنچتا ہے جتنی تیزی سے کسی خالی جگہ میں خواہشات بھی نہیں پہنچ سکتی۔ وہ امیدیں دلاتا ہے، گناہوں کی توجیہات پیش کرتا ہے، اور انسان گناہ کی آگ میں یوں جتا ہے جیسے کسی بکری کو تنور میں ڈال کر بھجائے۔ اس لیے شہوت پرستوں کو قیامت کے دن آگ کے تندوروں میں ڈالا جائے گا۔ وہ چونگی، یہ جو جہنم کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، یہ لوگوں کو سیمبلائز کرتی ہیں، جیسا گناہ اسی شکل کی سزا۔ شیخ نے اسبات میں سر ہلایا۔ نویں چیز، گزر بصر سے دل کو قرآن پر غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے، ورنہ جن کی نگاہیں آوارہ ہوں ان کے دل اتنے پھنسے اور الجھے ہوتے ہیں کہ فراغت ان کا مقدر نہیں بن سکتی۔ آخری یعنی 10ویں چیز، انہوں نے گہری سانس لی۔ انسان کے دل اور آنکھ کے درمیان ایک سوراخ ہے، ایک راستہ ہے۔ جس کام میں آنکھ مشغول، اسی میں دل مشغول ہوتا ہے۔ ایک کی اصلاح سے دوسرے کی اصلاح ہوتی ہے، ایک کے فساد سے دوسرے کا فساد ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی نگاہ کو صاف رکھو، اس شخص کو نہ دیکھو جس کی طرف دل ہمکتا ہے، کیونکہ یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اگر حلال ہوتا تو ٹھیک تھا، لیکن حلال نہیں ہے۔ جب اپنی نگاہ کی مالک بن جاؤ گی تو دل کو بھی واپس حاصل کر لو گی۔ یہ پہلا طریقہ کرو۔ یہ نظر ہوتی ہے جو اونٹ کو ہانڈی اور انسان کو قبر تک پہنچاتی ہے۔ کیا نظر بد والی احادیث کا یہ مطلب بھی ہو سکتا تھا؟ وہ کسی اور ہی دنیا میں گم سوچے جا رہی تھی۔